انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین کو ختم کرنے کے لیے خطرناک اتحاد سامنے آ گیا۔ خطے میں ہلچل مچ گئی۔ جاپان نے چین کے خلاف اعلان جنگ کر کے مودی کی امیدوں کو دوبارہ جگا دیا۔ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے چین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چین نے بھی اپنے دفاع کے لیے قریبی دوستوں سے رابطہ کر لیا۔ روس، ترکی اور پاکستان نے چین کے خلاف نئے بنائے جانے والے شیطانی اتحاد کے خلاف دبنگ اعلان کر کے دشمنوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ امریکہ کے اشاروں پر آسٹریلیا اور جاپان ناچنے لگے۔ خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے اپنے اتحادی مودی سرکار کو بچانے کے لیے چین سے ٹکر لینے کی تیاری کر لی۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف لوگ سراپا احتجاج۔ خاتون صحافی کے دبنگ بیان نے مودی سرکار کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ بھارت بھر میں مودی کو ہٹانے کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، بھارت نے چین کے خلاف امریکہ کے علاوہ ایشیا کے اہم ترین اور مضبوط ممالک کو بھی شامل کر لیا۔ سرحدی تنازع میں جاپان نے بھارت کا کھل کر ساتھ دینے کا اعلان کر کے نئی لڑائی کا آغاز کر دیا۔ بحری محاذ پر امریکہ، جاپان اور بھارت نے چین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ خونی جنگ کا خدشہ بڑھنے لگا۔ چین نے بھی بھارت جیسے ازلی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی تیاری کر لی کہ دشمنوں کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ روس، ترکی اور پاکستان چین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے۔ خطے میں بننے والی نئی صف بندیوں نے مودی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ چین کی جنگی تیاریوں نے بھارت اور اس کے سب سے مضبوط اتحادی امریکہ پر خوف طاری کر دیا۔ چین کے خطرناک ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے دوست ممالک سے مدد کی بھیک مانگ لی۔ چین کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے پاکستان بھی میدان میں آ گیا۔ شاندار اعلان کر کے دشمنوں پر سختہ طاری کر دیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے اس بار بھی چین کی حمایت کر کے اس سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مودی اپنی ہٹ درمی سے ابھی تک باز نہ آیا۔ لداخ میں خفیہ کارروائیوں کا انکشاف ہو گیا۔ شاطر مودی نے چین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے خطرناک چال چل دی۔ لداخ تنازع پر چین نے مکمل طور پر بھارت اور مودی کو دبوچ لیا۔ چین کے جدید اور خطرناک ہتھیار دیکھ کر مودی کے پسینے چھوٹ گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی لداخ سے نکل کر دوسری سرحدوں تک جا پہنچی۔ چین کے خلاف امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے اتحاد نے روس کو نئی مشکل میں ڈال دیا۔ روس چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کروانے میں ناکام ہو گیا۔ ناظرین اکرام، چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران جاپان نے بھارت، آسٹریلیا اور آسیان ممالک کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کر کے چین کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ جاپان بھی اب بھارت کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ جاپان خطے میں واحد ملک ہے جس کے پاس چین پر نظر رکھنے کے لیے ایک طاقتور بحریہ موجود ہے۔ جاپانی بحریہ کے پاس ایسے طاقتور کروز ہیں جو کسی بھی بیلسٹک میزائل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جاپان کے پاس 2 بڑے ہیلی کاپٹرز بردار بحری جنگی جہاز ہیں جن کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے فائٹر جیٹ اور طیاروں کو کیری کر سکیں جو عمودی طور پر ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ جاپان ایشیا میں دیگر ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ چین سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسی کوئی حکمت عملی نہیں رکھتے کہ چین کے ساتھ دوڑ شروع کر دی جائے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں جو جاپان کی طرح چین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیگر ممالک کے کوسٹ گارڈز کی مدد کرنے سے بھی ان ملکوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ چین کے خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکہ جس نے 70 سال پہلے جاپان کو اپنی فوج اور ہتھیار نہ رکھنے کا پابند بنایا تھا، وہی اب نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت فوجی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے جاپانی ارادوں کی تائید کر رہا ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے جس کے تحت وہ ایک طرف ایشیائی ممالک کو فوجی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی سکت پیدا کر سکیں، اور دوسری طرف خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو بھی توسیع دینا چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ جاپان کی افواج حال ہی میں عراق اور افغانستان کی جنگ میں بھی امریکہ کی مدد کر چکی ہے، جہاں بحرین میں انہوں نے اپنے بحری ٹینکرز تعینات کیے تھے جن کے ذریعے امریکی بحری جہازوں کو ایندھن کی سپلائی کی جاتی تھی۔ جاپان کے وزیر اعظم نے نہ صرف اپنے ملک کی فوجی طاقت بڑھا دی بلکہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ایسے ممالک جن میں چین سیر فہرست ہے کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں جن کو وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کے بقول جاپان کی معاشی ترقی اور فوجی قوت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جاپان کی حفاظت نہ کر سکے تو معاشی ترقی بھی قائم نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان کے خوبصورت سمندر اور اس کے علاقے خطرے میں ہیں اور معاشی زوال کے ان دنوں میں جاپان کی نوجوان نسل مستقبل کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہے۔ ناظرین اکرام، چین اور جاپان کے درمیان حالیہ دنوں میں علاقائی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دراصل ایسٹ چائنا میں ایسے بہت سے جزائر ہیں جن میں جاپان کی عملداری ہے،
لیکن چین ان جزائر کو تاریخی طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا کے ساتھ علاقائی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی کوشش میں جاپان کی وزارت دفاع نے ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کا اعادہ کیا ہے، جو ہند بحر الکاہل کے امور کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تبدیلی پر عمل درآمد اگلے ماہ تک متوقع ہے، جس کے تحت وزارت دفاع اپنی پالیسی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے اپنے عملے کو 2 گنا کر دے گی۔ ناظرین اکرام، مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسیوں پر بھارت میں ہی سوالات اٹھنے لگے۔ جنگی جنون میں ڈوبا بھارت اس وقت اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ محاذ جنگ میں ہے، تاہم اسے ہر محاذ پر ان ممالک کی جانب سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ بھارت کو چین کے سامنے بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو بھارتی میڈیا تلملا اٹھا، مودی سرکار کی پالیسیوں پر کڑی تنقید شروع کر دی۔ بھارت کو چین کی سرحدی حدود میں گھسنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی فوج کو مار پڑی تو وہی نریندر مودی جو کشمیر کے معاملے پر سب کی آنکھوں کا تارا تھے، اب کڑی تنقید کی زد میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا ہے۔ ٹویٹر صارفین نے بھارت کی احمقانہ حرکت پر مودی سرکار کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ لداخ بارڈر کمزور ترین، پی ایم مودی گلوان ویلی کے ہیش ٹیگ ٹرینڈز کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی مودی سرکار کے خلاف دبنگ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی ہٹاؤ اور دیش بچاؤ، ورنہ اس دیش کے ایوانوں میں چین کے فوجیوں کے بوٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے مودی سرکار کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر مودی سرکار کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم نہ کرتی تو آج یہ دن بھارت کو نہ دیکھنا پڑتا، اور نیپال کے ساتھ مودی سرکار نے حالات خراب کر دیے ہیں۔ اب مودی سرکار کہاں ہے جو پاکستان کے خلاف بڑکیں مارتی رہتی تھی کہ ہم اس کو گھر میں گھس کے ماریں گے؟ اب تو چین ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر نامور صحافی نیروپاما سبرمنیم نے سوالات اٹھا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام نے سبرمنیم نے سوال اٹھایا کہ کنٹرول لائن پر پاکستان سے محاذ آرائی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین سے لڑائی، نیپال سے کشیدگی، بنگلہ دیش ناراض اور افغان مذاکرات کی میز سے بھارت کی بے دخلی۔ بھارت اس حالت تک کیسے پہنچ گیا؟ آخر مودی سرکار دیش کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ بھارتیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب سب ممالک کے ساتھ مودی سرکار پنگے لے گی تو اس طرح بھارت کا دیوالیہ ہو جائے گا اور بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، چین اور بھارت کی افواج کے درمیان دہائیوں بعد ہونے والے مہلک ترین تصادم میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ پرامن طریقوں سے اپنے اختلافات کو حل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں وہ بھارت اور چین کے مابین ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں، تاہم ان کی انتظامیہ نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 2 جون کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر چین کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ بھارت امریکہ کا ابھرتا ہوا اتحادی ہے، جس کی حمایت میں جنوبی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ چین بھارت کے ساتھ موجودہ صورتحال کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی لداخ میں جاری کشیدگی کا الزام بیجنگ کے سر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین اس صورتحال میں غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارتی دفاعی ماہرین نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ متنازع سرحد پر 4 دہائیوں بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ بدترین تصادم ہوا ہے۔ نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر نے کہا ہے کہ ہمارا کم از کم 45 سالوں سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ شاید گیم چینجر ثابت ہو۔ یہ شاید اس ہم آہنگی کے خاتمے کا آغاز ہے جو بھارت نے 45 سالوں سے چین کے ساتھ قائم کی تھی۔ گزشتہ ماہ سے ہمالیہ کے اس سرحدی خطے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ نئی دلی اور بیجنگ دونوں ایک دوسرے پر متنازع علاقے میں در اندازی کے الزامات عائد کیے، جس سے دونوں جوہری ہمسایہ طاقتوں نے اس آگ کو بھڑکا دیا ہے جس نے 1962 میں دونوں ممالک کے مابین خونی جنگ کو جنم دیا تھا۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سی راجا موہن نے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کو بتایا چینی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جموں کشمیر کی تبدیل شدہ آئینی حیثیت کو PLA کی جارحیت کا جواز بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ بیجنگ کو تنازع کشمیر کا فریق بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔